اٹھائیں اس کا میں 5-6 منٹ میں جواب دوں گا. اس کے بعد انٹیریئر منسٹری کے سوالات کے جواب ان کے پارلیمنٹری سیکرٹری صاحب تشریف فرما ہیں وہ دیں گے. اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سبق پر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا کام تجھ سے دنیا کی امامت کا. جناب اسپیکر صاحب، آج یہاں پہ سوالات اٹھے ہیں. جناب رانا ثناء اللہ صاحب نے سوالات اٹھائے پی ایم آفس اور ان کے خرچوں پہ احسن اقبال صاحب نے اور خرم دستگیر صاحب نے بھی. رانا صاحب تو تشریف فرما ہے، لیکن مجھے خوشی ہوتی کہ احسن اقبال صاحب اور خرم دستگیر صاحب، یہ کلچر یہاں پہ بن گیا ہے کہ سوال کر کے ہم یہاں سے چلے جاتے ہیں. تو مجھے امید ہے کہ وہ میری یہ آواز ان تک پہنچ جائے گی، جواب ان کو مل جائیں گے، کیونکہ اگر ان کا انٹرسٹ اس میں ہوتا قوم کی کسی بہتری کا تو لازم یہاں پہ بیٹھ کے جواب سننے کی وہ تکلیف کرتے. میں یہ سمجھتا ہوں جناب اسپیکر صاحب کہ ہم اسی سنت پہ عمل کریں گے جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مجمع میں کھڑے تھے. انہوں نے کہا لوگوں میری بات سنو. ایک شخص کھڑا ہوا اور اس نے جواب دیا کہ میں آپ کی بات نہیں سنوں گا جب تک آپ مجھے جواب نہیں دیں گے کہ ہم سب کو ایک ایک کرتا ملا ہے، ایک ایک چادر ملی ہے اور آپ کے پاس 2 چادریں ہیں. ان نے خود جواب نہیں دیا. ان کا میرا بیٹا اب اس کا جواب دے گا. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو کہا کہ کھڑے ہو جاؤ، جواب دو. ان نے بتایا کہ جناب علی، میرے والد صاحب حضرت عمر فاروق امیر المومنین، ان کا قد مبارک بہت اونچا ہے اور ان کا سینہ جو ہے بدن ان کا باڈ ہے. ایک چادر سے کپڑے نہیں بنتے تھے. میں نے اپنے والد محترم کو ایک چادر خود ہدیہ کی ہے، اس لیے 2 چادریں. اس کے بعد وہ شخص کھڑا، اس نے کہا یا امیر المومنین، اب آپ جو ہے اگر یہاں آج رانا ثناء اللہ صاحب نے سوال اٹھائے ہیں، احسن اقبال صاحب نے یا خرم دستگیر صاحب نے، تو ہم اس پہ ناراض نہیں ہیں. ان کا حق ہے. ہمیں اس کے جواب دیتے ہوئے نہ غصہ ہونا چاہیے، نہ پریشان ہونا چاہیے. ہاں، یہ مجھے امید ضرور ہے، ہم تو ابھی میں جوابات دے دوں گا، لیکن میری یہ توقع ضرور ہے کہ جو ابھی اس میں خرچے سامنے آئیں گے، میاں نواز شریف صاحب اور جناب آصف علی زرداری صاحب کے دور میں، اس پہ انہوں نے اپنے اپنے لیڈران سے ضرور پوچھا ہوگا. اللہ کو علم ہے. انہوں نے سب سے پہلے پی ایم آفس کے خرچوں کی بات کی. تو مجھے یہ بتاتے ہوئے خوشی محسوس ہوتی ہے جناب اسپیکر صاحب کہ پی ایم آفس جو پی ایم ایکسٹرنل، پی ایم انٹرنل، پی ایم آفس اور پی ایم ہاؤس پہ مبنی ہے، جس کے خرچے ہیں. میں پی ایم ایکسٹرنل کا آپ کو حاضر وقت 2019-2020 کا بتا دیتا ہوں. سوال یہ نہیں ہے کہ آپ نے پیسے رکھے کتنے، سوال یہ ہے کہ خرچہ کتنا اور بچت کتنے کی. 474 ملین 474 ملین پی ایم آفس کا رکھا گیا. اور آپ کو خوشی ہوگی جناب اسپیکر صاحب کے 474 میں سے مجھے بتایا گیا، میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے رپورٹ لی ہے، 474 میں سے 137 ملین پی ایم سیکرٹریٹ پی ایم آفس نے واپس کیے ہیں، بچت کیے ہیں، قوم کے پیسے بچت کر کے واپس کیے ہیں. سپلیمنٹری گرانٹس، میاں نواز شریف صاحب کا دور نہیں ہے کہ سپلیمنٹری گرانٹس میں خرچہ بڑھاؤ اور پیسے دو. جتنا تھا اس میں سے واپس کیا ہے. 29% سیونگ ہے جناب اسپیکر صاحب. جس سال ہم آئے، جب اس ملک میں بادشاہت ابھی تازہ ختم ہوئی تھی، 454 ملین ایلوکیشن تھی جناب اسپیکر صاحب اسی پی ایم آفس کی، جہاں کسی زمانے میں دعوتیں اڑائی جاتی تھی، جہاں ایک بادشاہانہ لائف سٹائل تھا. اس پہ میں بھی آتا ہوں. اس کا جواب میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ رانا ثناء اللہ صاحب اس کا جواب مجھے ضرور دیں گے. جو کچھ پوائنٹس میں اٹھاؤں گا احسن اقبال صاحب تو نہیں دے سکتے کیونکہ وہ سوالات کر کے چلے گئے. 454 ملین ایلوکیشن تھی ہمارے جواب نہیں ہو سکتا، بس آپ کیونکہ ہمارے پاس ٹائم بھی لمیٹڈ ہے. پلیز جناب اسپیکر صاحب، یہ بڑے اہم پوائنٹس ہیں، میں اس پہ ٹائم چاہوں گا. جی اگر ہم 1 گھنٹے ان کو سن سکتے ہیں تو 10 منٹ یہ بھی ہمیں پلیز سنیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ جواب نہیں ہو سکتا. آپ پلیز ہمارے لیے ٹائم کا بھی بچت کریں نا. جناب اسپیکر صاحب، 2018 میں جب وزیر اعظم پاکستان آئے، آتش ساتھیوں نے آسٹریلٹی ڈرائیو کا کہا اور سویلین گورنمنٹ نے بھی اپنا خرچہ کم کیا اور ملٹری گورنمنٹ نے بھی اپنا ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے بھی اپنا خرچہ کم کیا. انہوں نے واپس کیے پیسے. سول گورنمنٹ نے واپس کیے پیسے. منسٹرز نے اپنی تنخواہیں کم کی. ہم نے اپنے پیسے جو ہے ہماری سول گورنمنٹ نے، آپ کی نیشنل اسمبلی نے اور سینٹ آف پاکستان نے خاص کر نیشنل اسمبلی نے اپنے پیسے واپس کیے. آپ نے بچت کی ہے. 454 ملین کی ایلوکیشن تھی، 150 ملین کے قریب سیونگ تھی. 454 میں سے 150 ملین کے قریب سیونگ تھی. اور اس میں بھی آپ کو بتا دوں، پی ایم آفس میں تو عمران خان صاحب کے بھتیجے یا بھانجے نہیں کام کرتے، وہاں ملازمین کا زیادہ تر خرچہ جاتا ہے. پی ایم انٹرنل پہ جناب عالی آتے ہیں.
بڑی بات ہوتی ہے ملازمین کی. 522 ملازمین میں سے 258 ہیں اس وقت، باقیوں کو بھی گھر نہیں بھیجا، ان کو مختلف اداروں میں کھپایا ہے. لیکن یہ 500 ملازمین کرتے کیا تھے جب میاں صاحب وزیر اعظم تھے یا اس سے پہلے گیلانی صاحب وزیر اعظم تھے؟ ہم تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور صحابہ کرام کی مثالیں دیتے ہیں. تو یہ 500 ملازمین تو کسی ملک برطانیہ کے محل میں بھی نہیں ہوتے، یہ تو وائٹ ہاؤس میں بھی نہیں ہوتے. ایک غریب ملک جس کو ہم نے بیکاری بنا دیا، 500 ملازمین جناب اسپیکر صاحب کو جواب دینا پسند کرے گا 500 ملازمین کیوں رکھے گئے وہاں پہ؟ آج بھی تو پی ایم آفس چل رہا ہے، آج بھی تو پی ایم ہاؤس چل رہا ہے. 74 گاڑیوں میں سے 46 واپس کر دی گئی ہیں. 40% ڈکریز ہے پی ایم ہاؤس انٹرنل کا. نواز شریف صاحب کے دور کے آخری سال 1 ارب 40 کروڑ کا خرچہ اور اب 67 کروڑ تک آ گیا ہے. اچھا یہ سوال کیا ہے تاکہ آئینے میں چہرے دیکھ لیں. جناب اسپیکر صاحب ہوا میں بات نہیں کرتے، فیکٹس اینڈ فگر سے بات کرتے ہیں، سیاست کرتے ہیں، لیکن سیاست کو عبادت سمجھتے ہیں. مین پاور پہ 365 280 ملین ہے. مین پاور تنخواہوں پہ، ملازمین پہ 365 ملین پریویس تھا، ابھی 280 ملین ہے. جناب علی 24% اس میں بچت ہے. ٹرانسپورٹ پہ 62 ملین پہلے تھا، ابھی 16 ملین ہے. 52 ملین اور 16 ملین 68%. مسلینس ایکسپینڈیچر، چائے پانی خرچہ، گفٹیں دینا، لوگوں کو نوازنا، 52 ملین پہلے تھا، ابھی 43 ملین ہے. ٹوٹل 509 ملین پہلے تھا، ابھی جناب علی 339 ملین ہے. 509 ملین پہلے تھا، ابھی 339 ملین ہے. امید ہے رانا ثناء اللہ صاحب کو جواب مل گیا ہوگا. یہاں پہ پھر میرا ایک سوال بنتا ہے، اس وقت آپ کا وزیر اعظم پاکستان جناب علی اپنے گھر میں رہتا ہے. عمران خان سے کوئی کیمپ آفس نہیں ہے. بنی گالا از ناٹ کیمپ آفس. آئی وانٹ ٹو کوسچن کہ میاں نواز شریف صاحب کے دور میں رائیونڈ کیوں کیمپ آفس تھا؟ کیمپ آفس اس لیے بنایا جاتا ہے اسپیکر صاحب کہ وہاں جب آپ کیمپ آفس ڈکلیئر کرتے ہیں، اس غریب عوام کو پتہ ہونا چاہیے آپ کے بجلی کا بل، آپ کے کھانے کا بل، آپ کے گیس کا بل، آپ کے ہر چیز کا بل، آپ کے مالی کا بل، آپ کے چپراسی کا بل، آپ کے گارڈ کا بل کون دیتی ہے؟ آپ دیتے ہیں اسپیکر صاحب، پاکستان کے عوام دیتی ہے اسپیکر صاحب. عمران خان صاحب کا کوئی کیمپ آفس نہیں ہے. آپ کا رائیونڈ کیمپ آفس تھا. ادب سے اس خروش میں ناراض ہونے کی کوئی بات نہیں ہے. شہباز شریف صاحب کا ماڈل ٹاؤن کیمپ آفس تھا، مری کا بنگلہ کیمپ آفس تھا. اور جناب علی غریب لوگوں کا ملک ہے، بادشاہوں کا ملک تو نہیں ہے. آپ اپنے خرچے پہ کریں، کیوں نہیں کیا آپ نے خرچے پہ؟ 2500 کے قریب ملازمین سیکیورٹی پہ تھے رائیونڈ میں. آج آپ جا کے چیک کر لیں کتنے ملازمین ہیں وہاں پہ. اپنے گھر کے سامنے کی روڈ بھی عمران خان صاحب نے اپنے ذاتی خرچ سے بنائی ہے. سرکار کا 1 پیسہ اس روڈ پہ نہیں لگایا. اور آپ نے جو رائیونڈ کے سامنے جو روڈ بنائی تھی 2 روڈ، اس کا بھی میں آپ کو میرے خیال میں اس کے خرچوں کا پتہ ہوگا. خرچوں کی بات کی رانا ثناء اللہ صاحب نے بہت اچھا کیا. رانا صاحب آپ نے بہت اچھا کیا. آپ ہمیں یاد دلاتے رہیں تاکہ ہم بھی تھوڑا سا آپ کو یاد دلاتے رہیں کہ آپ کیا کرتے رہے. اسی کرسی پہ میں نے ملک کے وزیر اعظم صاحب نے اسٹیٹس اینڈ فگرز دیے. واشنگٹن میں میاں محمد نواز شریف صاحب جو پاکستان کو ٹائیگر بنانے لگے تھے اور مدد لینے گئے تھے، وہاں سے امداد لینے گئے تھے امریکہ سے. خرچہ کتنا کیا؟ $5,49,000. روپے نہیں، ڈالر. ان سے پہلے بھی ایک شخص یہاں تخت نشین تھا، اس کو بھی اپنے خدا ہونے پہ اتنا ہی یقین تھا. اب وہ پھرتے ہیں اسی شہر میں تنہا لیے دل کو، کوئی شعلہ کوئی شبنم کو مہتاب جبی تھا. آصف زرداری صاحب کا خرچہ بتاؤں اسپیکر صاحب، بتاؤں 700,000 ڈالر، $7 لاکھ. اور آپ کے وزیر اعظم کا رانا ثناء صاحب، آپ کے وزیر اعظم صاحب کا خرچہ کتنا تھا؟ نواز شریف صاحب کا $5,49,000، آصف زرداری صاحب کا $7 لاکھ اور عمران خان کا $67,000. یونائٹڈ نیشنز ہم گئے، عمران خان صاحب نے یونائٹڈ نیشنز میں پاکستان کا کیس لڑا، کشمیر کی بات کی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ختم نبوت کی بات کی. دونوں نے ایکنالج کیا، پاکستان کی ڈیوٹی کرنے گئے تھے. آصف علی زرداری صاحب بھی تشریف لے گئے تھے.
ان کا خرچہ تھا $13 ملین. نواز شریف صاحب کا خرچہ تھا 11 ملین 1.1 ملین سوری آصف زرداری صاحب کا تھا $1.3 ملین. $13 لاکھ اس طرح بتا دیتے ہیں. $13 لاکھ نواز شریف صاحب کا تھا $11 لاکھ. اور اسپیکر نہیں اسپیکر صاحب یہ مجھے پورا کرنے دیں صرف 3-4 منٹ. ان کو ہم نے 1 گھنٹہ سنا ہے. اب ان کو اپنے وزیر اعظم صاحب کا خرچہ جو بچایا ہے وہ خود سوال پوچھا ہے, ہم نے تو نہیں کہا, انہوں نے پوچھا, میں بتاؤں گا. پلیز آصف زرداری صاحب نے $13 لاکھ UN کے یونائٹڈ نیشن اقوام متحدہ کے دورے پہ, نواز شریف صاحب نے $11 لاکھ اور عمران خان صاحب نے $1,62,000. اور اس کو بھی چھوڑیں, ڈیوورس گئے, بڑے میاں تو بڑے میاں, چھوٹے میاں سبحان اللہ. پلیز آصف زرداری صاحب کو چھوڑیں, وہ تو ان کے بڑے تھے. گیلانی صاحب کی بات کریں, میاں صاحب کو تو چھوڑیں, شائستہ خان صاحب کی بات کریں. گیلانی صاحب ڈیوورس جاتے ہیں $4,60,000 واپس لے کے کیا آئے؟ کیا کسی نے بولنے کا موقع دے دیا تھا میاں صاحب کو ڈے میں؟ میاں صاحب گئے $7,60,000. شائستہ خان عباسی صاحب صرف 1 لاکھ کے 1 سال کے وزیر اعظم $5 لاکھ. اور خان صاحب ان کا 1/3 1/4 جو ہے وہ خرچہ کر کے ساتھ. فرق صاحب ظاہر ہے. اور جناب اسپیکر صاحب انہوں نے عمران خان صاحب کے خرچوں کی بات کی. میں نے کل بھی یہ بات کی, آج پھر کہتا ہوں, ایک شخص جو سرکاری کرسی پہ نہیں تھا 10 مہینے سپریم کورٹ میں اپنے سارے خرچے دیے, پاکستان سے باہر کما, ادھر لے کے آیا, اور آج بھی اس کے سارے اثاثے, ایک کرسی بھی پاکستان سے باہر نہیں ہے, ایک اس کی جھونپڑی بھی پاکستان سے باہر نہیں ہے. میاں صاحب سے پوچھا, میں ادھر بیٹھا ہوا تھا, میرے ساتھ میرے پرانے کولیگز یہاں پہ موجود ہیں, ہم سب وہاں, یہ جنید بیٹھا ہوا تھا, عمران خٹک بیٹھا ہوا تھا, ہم وہاں تھے. میاں صاحب یہاں پہ کھڑے ہو کے اس طرح کہا, اسی کرسی کو یہاں سردار آیاز صادق صاحب تھے, حضور یہ ہے وہ ذرائع. سپریم کورٹ نے پوچھا کچھ تو دے دو, ایک قطری خط آیا, کوئی کچھ نہیں ملا, اور سپریم کورٹ نے ان کو ڈسکوالیفائی کر دیا. عمران خان کو 10 مہینے کی انویسٹیگیشن کے بعد صادق اور امین کی سرٹیفکیشن ملی. یہاں سوال یہ اٹھتا ہے کہ میں پیپلز پارٹی کو بھی بتا دوں کہ کچھ نہیں تھا, صرف ایک سوال تھا کہ بڑی باتیں ہوتی تھی کہ سوئز اکاؤنٹس سرے محل, سوئز اکاؤنٹس میں پاکستانیوں کا اربوں خربوں ڈالر موجود تھا. سپریم کورٹ آف پاکستان کی ڈائریکشن تھی کہ ایک خط لکھ دیں سوئٹزرلینڈ تک کہ پاکستان کا غریبوں کا پیسہ آ جائے. آصف علی زرداری صاحب نے وہ خط نہیں لکھا, نہیں لکھنے دیا وزیر اعظم کو, اپنا وزیر اعظم گیلانی صاحب کو قربان کر دیا, اور وزیر اعظم گھر چلا گیا. اور ہم سے بات کرتے ہیں, ہم سے سوالات پوچھتے ہیں. میں پوچھتا ہوں, یہ پاپڑ والا کون ہے؟ یہ فالودے والا کون ہے؟ یہ ٹیٹیاں کس کو لگتی ہیں؟ ہم نے تو اپنے لوگوں پہ پرچے بنائے ہیں, ہمارے لوگوں پہ بھی انویسٹیگیشن سٹارٹ ہونے لگی ہے. میں یہ سوال پوچھتا ہوں کہ پاکستان کا ایک وزیر خزانہ آج بھی مفرور ہے. اسحاق ڈار صاحب, کیا آپ کا ضمیر نہیں کہتا کہ اسحاق ڈار صاحب اگر بے گناہ بھی ہیں, اس ملک کی سپریم کورٹ پر ان کو یقین نہیں ہے؟ وائی از ہی ناٹ کمنگ بیک؟ وائی از سلیمان شہباز صاحب ناٹ کمنگ بیک؟ اگر میاں صاحب کی صحت ٹھیک ہے, وائی از ہی ناٹ کمنگ بیک؟ دے شوڈ کم اینڈ گیو دیئر ایکسپنسز اینڈ ڈیفینڈ دیئر کیسز ان دی کورٹس آف پاکستان. سپریم کورٹ آف پاکستان ڈز ناٹ ورک انڈر دی پرائم منسٹر آف پاکستان. If Mia Nawaz Sharif Saab and Shehbaz Sharif Saab and Ishaq Dar Saab, they have trust in the Supreme Court of Pakistan, why are not they coming back? And اپنے آپ کو سپریم کورٹ کے سامنے یہ پیش کیوں نہیں کرتے؟ تو میں یہ کہوں گا کہ اچھا ہوا, آخری بات صرف 15 سیکنڈ, اچھا ہوا آپ نے ہم سے پوچھا, ہم نے تھوڑے سے جوابات دیے. آپ تو شاید اس پہ یقین تو کرتے ہیں, آپ کا دل یقین کرتا ہے لیکن دماغ اجازت نہیں دیتا, لیکن ہم اس پہ یقین کرتے ہیں کہ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ امیر المومنین بنے, انہوں نے اپنے کپڑے کی دکان بند کر دی. کیوں؟ انہوں نے کہا کہ میں حکومت میں ہوں گا تو تجارت نہیں کروں گا. عمران خان کا کوئی ذاتی بزنس اس وقت نہیں ہے, لیکن آپ حکومت میں آ کے اسٹیل مل بناتے رہے. آصف نواز شریف صاحب آپ کا بزنس بڑھتا رہا. آصف علی زرداری صاحب آپ حکومت میں آ کے شوگر ملز بناتے رہے, آپ کے اثاثے بڑھتے رہے. سوال یہ ہے, آخری بات میں اس ایوان پہ چھوڑتا ہوں, اس طرف بھی اور اس طرف بھی. آخری بات, 2018 میں عمران خان وزیر اعظم بنا اور ہم سب بھی یہاں ہم نے ووٹ لیا, کسی نے MNA کا, کس نے وزیر کا. اگر 2018 کے بعد عمران خان صاحب نے یہاں پہ تجارت کر کے اپنے اثاثے بنائے ہیں, پاکستان میں پراپرٹیاں بنائی ہیں, علی محمد نے پراپرٹیاں بنائی ہیں, اپنے اثاثے بڑھائے ہیں, تو آپ کا ہاتھ
اور ہمارا گریبان. لیکن اگر آپ کے وزیر اعظم نے سیاست میں آنے کے بعد اور وزیر اعظم بننے کے بعد اپنی اسٹیل ملیں 1 سے 10 اور اپنی شوگر ملیں 1 سے 10 کی ہیں تو پھر اللہ کا ہاتھ اور آپ کا گریبان. شوکت صاحب پلیز. شوکت صاحب ادھر کھول لیں اس کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ